بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں MJH اسٹوڈیو اپنے ہوسٹ محمد جمال کے ساتھ۔ آج 3 جنوری 2019 اور جمعرات کا دن ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں، آپ ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں سے۔ وارثوں کی لا علمی میں میت کا سامان نہیں لیا جا سکتا۔ القصیم یونیورسٹی کے پروفیسر دارالفتاح کے رکن شیخ ڈاکٹر خالد المصلح نے بتایا کہ میت معمولی یا غیر معمولی کوئی بھی چیز چھوڑتی ہے وہ ترکہ کا حصہ بن جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص وارثوں کی اجازت کے بغیر میت کے کسی بھی شے کا نہ تو صدقہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی طرف سے خیرات کر سکتا ہے، اور نہ ہی یادگار کے طور پر یا استفادے کے لیے اسے اپنے پاس محفوظ رکھ سکتا ہے۔ المصلح سے خاتون نے سوال کیا تھا کہ اس کے پاس میت کے کچھ ایسے کپڑے ہیں جن سے اہل خانہ استفادہ نہیں کریں گے۔ اکثر لوگ اس قسم کے ملبوسات ایسے لوگوں کو صدقہ کر دیتے ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا وارثوں سے دریافت کیے بغیر ایسا کرنے میں کوئی قباحت تو نہیں؟ انہوں نے اس کے جواب میں بتایا کہ میت کا کوئی بھی سامان، وہ معمولی ہو یا غیر معمولی، میراث میں داخل ہے، لہٰذا وارثوں کی اجازت کے بغیر میت کے کپڑے، اس کے قلم، اس کی گھڑی، اس کا چشمہ، اس کا سامان نہ صدقہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی قبضے میں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ وارثوں کا حق بن جاتا ہے، وہی اس میں تصرف کے حقدار ہیں۔ گھر میں بیٹھا غیر ملکی ہاتھ سے محروم۔ طائف میں الغدا سیکٹر میں چٹانیں توڑتے وقت 200 میٹر کے فاصلے پر واقع کمرے میں رہائش پذیر غیر ملکی چٹان کا ٹکڑا گرنے پر اپنا ہاتھ گنوا بیٹھا۔ تفصیلات کے مطابق ایک ٹھیکیدار بیت الطالب کے عقب میں ایک پہاڑی مقام پر چٹانیں توڑ کر ہموار کر رہا ہے۔ 1 سال سے زیادہ عرصے سے یہ کام جاری ہے۔ مسرہ 2 کے الغدا سیکٹر میں الہدا روڈ سے اترتے وقت یہ جگہ واقع ہے۔ اس سے آس پاس کے لوگ مشکل میں ہیں۔ کثیف گرد و غبار ان کے گھروں میں گھس رہا ہے۔ یہاں ایک غیر ملکی ڈرائیور پروجیکٹ سے 200 میٹر کے فاصلے پر اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ اچانک ایک چٹان کا ٹکڑا اس کے کمرے کی چھت کو پھاڑ کر اس پر آ گرا، جس سے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ ہلال احمر نے اسے علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ غیر ملکی کے کفیل نے اس پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ میرا مقبول ہی نہیں، آس پاس کھڑی گاڑیاں اور مکانات بھی چٹانیں توڑنے کی کارروائی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ سعودی قیادت کا فلپائن سے اظہار تعزیت۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے فلپائن میں آنے والے طوفان سے ہونے والے جانی و مالی نقصان پر فلپائنی صدر سے تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا۔ شاہ سلمان نے فلپائنی صدر کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ ہمیں آپ کے ہاں آنے والے طوفان اور اس سے شہریوں کی اموات اور ان کے لاپتہ ہو جانے کی اطلاع سن کر دلی صدمہ پہنچا۔ آزمائش کی اس گھڑی میں ہم آپ اور دوست فلپائنی عوام کے ساتھ ہیں۔ ہم آپ سے اور جہاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ اور فلپائنی عوام سے تعزیت و ہمدردی رکھتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ لاپتہ ہو جانے والے بحفاظت اپنے اپنے گھر واپس آ جائیں۔ ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی فلپائن کے صدر کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا۔ غیر ملکی انجینئر اب پیشہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ وزارت محنت و سماجی بہبود اور سعودی انجینئرز کونسل نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ سعودی عرب پہنچنے کے بعد کسی بھی غیر ملکی کو اپنا پیشہ انجینئر میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 5 سال سے کم پیشہ ورانہ تجربہ رکھنے والے انجینئرز کی سعودی عرب درآمد بند کر دی گئی۔ یہ فیصلہ انجینئرز کونسل کے چیئرمین سعد الشارانی اور وزیر محنت و سماجی بہبود احمد الراجی نے ریاض میں وزارت محنت کے دفتر میں میٹنگ کے دوران کیا۔ الشارانی نے بتایا کہ پرائیویٹ اور سرکاری کمپنیوں کے اشتراک سے انجینئرز کے لیے روزگار ورکشاپ کیا جائے گا۔ اس موقع پر کمپنیوں کو کتنے اور کیسے انجینئرز چاہیے، اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ انجینئرز کی اسامیوں کی سعودیزیشن کی پالیسی پر بھی غور و خوض ہوگا۔
الشہرانی نے بتایا کہ غیر ملکیوں کو انجینئر کا پیشہ تبدیل کرنے پر عائد پابندی کی نگران کمیٹی بھی قائم کر دی گئی، یہ سیکرٹری محنت برائے سعودیزیشن، وزارت کے متعدد نمائندوں اور انجینئرز کونسل کے چیئرمین پر مشتمل ہے۔ الشہرانی نے یہ بھی بتایا کہ تعمیرات کے شعبے میں سعودیزیشن کو یقینی بنانے کے لیے اس بات کی تاکید کی گئی کہ کنسلٹنسی اور انجینئرنگ کے ہر ٹھیکیدار کو 10% سعودی انجینئرز تعینات کرنے کا پابند بنایا جائے گا۔ ایک اور تجویز زیر غور ہے، وہ یہ ہے کہ 10 میں سے 5% غیر تجربہ کار نئے سعودی انجینئرز تعینات کرنے کا ٹھیکیدار کو پابند بنایا جائے۔ سعودی عرب شاہراہوں کے نظام میں دوسرے نمبر پر۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ برائے منصوبہ بندی یاسر الداؤد نے بتایا کہ مربوط مواصلاتی نظام میں سعودی عرب کا نمبر امریکہ کے بعد ہے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ سعودی عرب کا بنیادی ڈھانچہ عمدہ ہے، اس کی اصلاح و مرمت کا بھرپور اہتمام کیا جا رہا ہے، عالمی سطح پر اس کے خوشگوار اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی وزارت نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں 7 ارب ریال کے ٹرانسپورٹ کے 155 منصوبے نافذ کیے۔ بنیادی ڈھانچے میں سعودی عرب پوری دنیا میں 40ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ 2018 کے دوران سعودی عرب نے مزید 4 نمبر ترقی کی ہے۔ موٹر سائیکل سوار مکہ روڈ پر ہلاک۔ موٹر سائیکل سوار جدہ مکہ روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق مقامی شہری نے روڈ سیکیورٹی فورس اور محکمہ ٹریفک کی ٹیموں کو اطلاع دی کہ ایک موٹر سائیکل سوار شاہراہ پر حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ پولیس جائے وقوع پہنچی تو پتہ چلا کہ موٹر سائیکل سوار نوجوان کی ٹکر ایک گاڑی سے ہو گئی تھی، جس پر مقامی نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اس کی لاش النور اسپیشلسٹ ہسپتال میں رکھ دی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی تک رسمی طور پر یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ حادثہ کس طرح اور کیسے پیش آیا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ موٹر سائیکل کی ٹکر گاڑی سے ہوئی، موٹر سائیکل سوار سمیت الٹ گئی اور نوجوان جائے وقوع پر ہی دم توڑ گیا۔ بپھرے ہوئے اونٹ نے مالک کو ہلاک کر دیا۔ سوشل میڈیا پر بپھرے اونٹ اور مقتول مالک کی لاش کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق مدینہ منورہ میں بپھرے ہوئے اونٹ نے اپنے مالک کو ہلاک کر دیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بپھرا اونٹ دائیں بائیں گھوم رہا ہے اور اس کے قریب اس کے مالک کی لاش پڑی ہے۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی فورس کا گشتی دستہ جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ پاکستانی اسمگلر کو سزائے موت۔ جدہ میں ہیروئن کی اسمگلنگ کا الزام ثابت ہونے پر مقامی حکام نے پاکستانی شہری کا سر قلم کر کے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی شہری نزار احمد گل احمد ہیروئن اسمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پوچھ گچھ پر الزام ثابت ہو گیا۔ عدالت نے اسے نشان عبرت بتانے کے لیے موت کی سزا سنا دی تھی، جسے جدہ میں نافذ کر دیا گیا۔ سعودی عربیہ نے مذمت کر دی۔ سعودی عرب نے مانچسٹر ریلوے اسٹیشن اور جنوبی فلپائن کے مارکیٹنگ سینٹر میں ہونے والی وارداتوں کی مذمت کر دی۔ دفتر خارجہ کے عہدیدار نے بیان جاری کر کے کہا کہ سعودی عرب برطانوی شہر مانچسٹر کے ریلوے اسٹیشن پر دھاردار آلے سے حملے کے واقعہ اور جنوبی فلپائن کے کوتاپاٹو کے شاپنگ سینٹر کے سامنے ہونے والے دھماکے کو شدت پسندی، انتہا پسندی اور دہشت گردی سمجھتا ہے۔ سعودی عرب ہر طرح کی دہشت گردی اور شدت پسندی کا مخالف ہے اور راستے مسترد کرتا ہے۔ سعودی عرب نے دونوں واقعات میں ہلاک ہونے والوں کے رشتہ داروں، برطانیہ اور فلپائن کے عوام اور حکومتوں سے تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا، جبکہ زخمی ہونے والوں کی فوری شفا کی آرزو ظاہر کی۔ گیس سلنڈر پھٹنے سے ایک ہلاک۔ بیشا کے الخالدیہ محلے میں گیس سلنڈر پھٹنے پر ایشیائی شہری کی لاش کوئلے میں تبدیل ہو گئی، جبکہ مقامی شہری کو زخمی ہونے پر علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے گیس سلنڈر پھٹنے سے آگ کو مزید آگے پھیلنے سے روک دیا۔ آپ کا بچہ محفوظ ہاتھوں میں۔ مسجد الحرام کی انتظامیہ کے اہلکار حرم شریف کے دروازوں پر ننھے زائرین یعنی بچوں کی حفاظتی کارروائی کر رہے ہیں۔ انتظامیہ نے آپ کا بچہ ہمارے پاس محفوظ ہاتھوں میں ہے اس عنوان سے بچوں کی نگہداشت کا نیا نظام شروع کیا ہے۔
ہر بچے کے ہاتھ میں حفاظتی بیلٹ لگایا جا رہا ہے۔ اس میں بچے کے ذمہ داران سے رابطے کا نمبر بھی درج ہوتا ہے۔ بچے سے متعلق تمام معلومات بھی ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز پیٹرن۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہے اسے لائک ضرور کیجیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح روزانہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز اپڈیٹس ملتی رہیں۔ آپ ہمارے چینل MJH Studio کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔